اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تخارج کی تعریف، اگر کوئی وارث ترکے میں سے کچھ معین مال لے کر باقی مال میں اپنا حق چھوڑ دے، یعنی ترکہ جو میت نے چھوڑا ہے اس میں سے کوئی ایک معین چیز کہتا ہے کہ مجھے یہ دے دو، باقی جو میرا حق ہے میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے، اتنا دے دو یا یہ چیز دے دو، باقی تمام وارثین اس پر راضی ہوں، تو یہی تخارج یا تصالح ہے۔ مسئلہ، اگر کچھ لیے بغیر کوئی وارث یہ کہہ دے کہ میں نے ترکے میں اپنا حق چھوڑا، تو یہ نہ تخارج ہوگا اور نہ ایسا کہنے سے اس کا حق باطل ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ بغیر کوئی بھی شے لیے ترکے میں سے تخارج یا تصالح نہیں ہو سکتا ہے۔ تنبیہ، تخارج کے تفصیلی شرائط و مسائل بار شریعت حصہ تولہ 13 میں صلح اور تخارج کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں۔ تخارج کا مسئلہ بنانے کا طریقہ، اولاً عام طریقے سے متخارج وارث کو بھی شامل کر کے مکمل مسئلہ حل کرے، جیسے نارمل ہم مسئلہ حل کر رہے تھے اسی طرح مسئلہ ہمیں حل کرنا ہے۔ پھر اسے کل عدم مان کر اس کے سہام مخرج سے نفی کر دو۔ اب جس نے تخارج کیا ہے، جو متخارج ہے، جو اپنے حق سے کوئی چیز لے کر دستبردار ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کل عدم مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو راؤنڈ کر دیں گے گویا اس طرف ہمیں دیکھیے، اور اس کا جو حصہ تھا اس کو ہم مخرج سے کیا ہے نفی کر دیں گے، اس کو مائنس کر دیں گے، اور باقی جو سہام ہے وہ وارثوں میں دے دیں گے۔ جیسے دیکھیے مثلا شوہر، ماں اور بیٹا وارث ہو، اور بیٹا مخصوص مال لے کر اس کے عوض ترکے میں اپنا حق چھوڑ دے اور باقی وارث اس پر راضی ہوں، تو مسئلے کی تخریج حسب ذیل ہوگی۔ تو ربو، شوہر کو ربو ملے گا، ماں کو سدوس اور بیٹا اسبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 12 سے مسئلہ بنا، شوہر کو ربو ہم نے 3 دیا، ماں کو سدوس ہم نے 2 دیا، بیٹے کو اسبا کے طور پر 7 ملا۔ اب مثال کے طور پر بیٹے نے کہا کہ بھائی فلاں یہ جگہ ہے یا فلاں گھر ہے یا فلاں چیز ہے وہ مجھے دے دو، باقی میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ چیز اس کو دے دیں گے، اور باقی جو ہوگا اس کو کیا ہے، جو اس کو آپ بیٹے کو ہم کل عدم مان لیں گے، اور 12 مسئلہ تھا تو اس کو 7 اس کا جاتا وہ اس کو ہم نے مائنس کر دیا، اور جو 5 بچا وہ شوہر کو اور ماں کو دے دیں گے۔ تو باقی جتنا ترکہ ہوگا اس کو دینے کے بعد اس میں کیا ہے، کل مال سے اس کو نفی کر دیں گے، اور اتنے باقی جو بچا ہے وہ واپس جو باقی وارثین ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو کبھی فارض کے پاس مسئلہ یوں آتا ہے کہ میت نے اتنی رقم اور فلاں فلاں وارث چھوڑے ہیں، اس صورت میں ہر وارث کو ملنے والی رقم کی تعیین کرنا ضروری ہے، لہذا اس کا اصول بیان کیا جاتا ہے۔ اولاً عام طریقے سے مکمل مسئلہ سہام کی صورت میں حل کریں، پھر کل رقم کو مخرج پر تقسیم کر دیں، یعنی جتنا ترکہ ہے، جتنی پیسے چھوڑے ہیں، اس کو اصل مسئلہ جو ہے مخرج ہے اس کو کیا ہے اس سے ڈیوائڈ کر دیں گے، اس کو تقسیم کر دیں گے۔ اب جو خارج قسمت ہوگا، یعنی جتنا جواب آیا ٹوٹل آیا اس کا تقسیم کرنے کے بعد جس وارث کے سہام سے ضرب دیں گے، حاصل ضرب اس وارث کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جتنا سہام ہوگا اس سے ضرب دیتے جائیں گے تو وہ کیا ہے اس کا حصہ مل جائے گا۔ جیسے یہاں دیکھیں ایک میت ہے، اس نے بیوی، بیٹی، ماں اور سگی بہن چھوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیوی کو سمن ملے گا بیٹی کے ہوتے ہوئے، بیٹی ایک ہے تو نصف ملے گا، ماں بیٹی کے ہوتے ہوئے سدس ملے گا، اور سگی بہن بیٹی کے ساتھ اسبا مال غیر بن جائے گی۔ اب مسئلہ سمن اور سدس جمع ہو رہا ہے تو 24 سے بن جائے گا، مسئلے کو 24 سے بنا دیا، یہ بیوی کو 24 کا سمن 3، نصف 12، سدس 4 اور اسبا 5 دے دیا، ٹھیک ہے؟ اب قاعدہ کیا ہے، یہ جو ترکہ ہے، ترکہ کتنا ہے 26,412، یہ پیسہ اس نے رقم چھوڑی ہے، تو اب اس کو ہم کیا ہے 24 پر ڈیوائڈ کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے۔ اب جتنا حاصل آئے گا اس کو کیا ہے 3 میں ضرب دیں گے تو بیوی کا حصہ نکل آئے گا، 12 میں ضرب دیں گے تو بیٹی کا حصہ آ جائے گا، 4 میں ضرب دیں گے تو ماں کا آ جائے گا، 5 میں ضرب دیں گے تو سگی بہن کا آ جائے گا۔ دیکھو اس کو نیچے توضیح میں حل کر کے بتایا ہے۔ اولاً عام اصول کے مطابق نوع ثانی کے ساتھ سمون آنے کی وجہ سے مسئلہ 24 سے
बना, जिनमें से 3 बीवी को, 12 बेटी को, 4 माँ को और बाकी 5 शाम सगी बहन को मिले। फिर कुल रकम 26,412 को मखरज 24 पर तकसीम किया तो खारिजी किस्मत 1100, हाँ, अशरिया 5, ठीक है। तो 1100.5 ये आंसर इसका खारिजी किस्मत आया। फिर इसे बीवी के सिहाम 3 से ज़र्ब दिया तो हासिल ज़र्ब 3301.5, ये बीवी का हिस्सा आ गया। बेटी के सिहाम 12 से ज़र्ब दिया तो हासिल ज़र्ब 13,206 आया, ये बेटी का हिस्सा हुआ। माँ के सिहाम 4 से ज़र्ब दिया तो हासिल ज़र्ब 4402 आया, ये माँ का हिस्सा हुआ। सगी बहन के सियाम 5 से ज़र्ब दिया तो हासिल ज़र्ब क्या है, 5502.5 आया, ये सगी बहन का हिस्सा हुआ। इसका ज़ाब्ता फॉर्मूला ये हो जाएगा, कुल रकम डिवाइड कुल मखरज मल्टीप्लाई सिहाम वारिस, ठीक है। तो जो इक्वल होगा वो क्या होगा, हिस्सा है वारिस हो जाएगा।